کان الناس امتا واحدہ، سب لوگ ایک ہی ملت پر تھے، اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے جب لوگ ایک ہی ملت پر تھے تو اللہ نے انبیاء کیوں مبعوث فرمائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس میں درمیان میں ایک لفظ محذوف ہے، فاختلفوا، جو سب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ لوگ مختلف ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چلنے لگے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر، تو اس وجہ سے اللہ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائی۔ اور انبیاء کرام کی دو صفات ذکر فرمائی، مبشرین و منذرین، ایمان والوں کو، نیک اعمال والوں کو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے انبیاء جنت کی خوشخبری سنائیں گے، اللہ آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں گے، اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی۔ اور اہل کفر، معصیت والے، معصیت کے دلدل میں جانے والے لوگوں کو وہ منذرین، ان کو ڈرانے والے ہوں گے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ اللہ نے کتاب کا نزول بھی فرمایا۔ علماء کرام فرماتے کہ انبیاء کے ساتھ کتاب کے نزول کا وجہ یہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے اور انسان کے مرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک دن وہ مر جائے گا، نبی بھی ایک دن مر جائیں گے اور وہ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو اس لیے اللہ نے کتاب ان کو عطا فرمائی کہ یہ ان کے بعد کتاب لوگ ان کو ان کی رہنمائی پر اور اسی طرح کتاب کی تعلیمات پر چلیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے نزول کا مقصد ذکر فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لوگوں کے درمیان میں جو اختلاف، گمراہی کی طرف چلنا، ایمان کے راستے کو چھوڑنا، عقائد کے راستے کو چھوڑنا اور بت پرستی اختیار کرنا، نیک اعمال کو چھوڑنا، گمراہی اور معصیت کے راستے کو اختیار کرنا، یعنی اللہ کے نبی کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر وجہ بھی فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، ان لوگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سرکشی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کا ذکر پہلے پارے میں فرمایا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اللہ کے نبی کے ساتھ حسد کرتے، بغض کرتے، کینہ رکھتے، اس وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ بھی فرمائی، لیکن جب نعمت کی ناقدری، دنیا کی محبت اور اسی طرح تمسخر اور مذاق اڑانا، گناہ اور معصیت کے دلدل میں جانا، یہ سب ظلمت کے اندھیرے آ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نور کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ہدایت کا راستہ ان کو عطا فرمایا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نوافل میں یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔